اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم خاندان علماء لدھانہ تعارفی پروگرام نمبر 1 پہلا پروگرام قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ سورہ الحجرات جو قرآن کی 49ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس میں خاندان کے بارے میں، قبائل کے بارے میں، ان کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ میرا مقصد صرف باہمی تعارف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تاکہ ہمارا خاندان جو پورے پاکستان میں پھیلا ہوا آپس میں اب تک جب سے پاکستان بنا ہے، کیا پاکستان کے بعد ہمیں کچھ پتہ چل گیا، تقریباً 75% بھی پتہ چل گیا، ابھی 25% مخفی ہے۔ بس آپس میں یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعارف کر سکیں، چھوٹا موٹا ہم بیان کر دیں گے۔ اب اس سلسلے میں سب سے پہلے میں بیان کر دوں کہ ہم برصغیر پاک ہند چونکہ تعلق ہے، تو سب سے پہلے ہم برصغیر پاک ہند کے بارے میں تھوڑی مختصر سے بیان کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دی جائے کہ برصغیر پاک و ہند میں عربوں کی تقریباً 300 سال حکومت رہی۔ عربوں کے بعد مقامی لوگ آ گئے، یہاں سے غزنوی سے افغانستان سے شہر، وہ تقریباً ان کی 180 سال حکومت رہی۔ اس کے بعد غوری آئے، غوری خاندان کی حکومت تقریباً 20 سال رہی۔ اس کے بعد غلام خاندان آئے، اس کی حکومت 84 سال کے قریب رہی۔ پھر خلجی آئے، 31 سال کی حکومت رہی۔ تغلق آئے، ان کی جو ہے حکومت یہاں پر 54 سال خاندان کی۔ پھر خضر خان خاندان یا جو تیمور کے جانشین تھے، وہ تقریباً 37 سال انہوں نے حکومت کی، اور لودھی خاندان نے تقریباً 70 سال حکومت کی، اور بابر اور ہمایوں خاندان نے پہلے دور میں 5 سال حکومت کی۔ اس کے بعد سوری خاندان آ گیا، سوری خاندان نے 16 سال حکومت کی۔ اس کے بعد دوبارہ تغلق، ہمایوں اور بابر اس کی اولاد آ گئی، ان کی بعد اولاد نے یہاں پر تقریباً 302 سال حکومت کی۔ اور اس طرح مسلمانوں کا برصغیر پاک و ہند میں مجموعی جو اقتدار کا عرصہ ہے وہ 1146 سال بنتا ہے۔ اس کے بعد انگریز آ گئے، پھر انگریزوں نے 250 سال حکومت کی، پھر 1947 میں آ کر یہ ملک تقسیم ہو گیا۔ یہ مختصر سی ہسٹری ہے۔ اس کے بارے میں بتا دیا کہ مسلمانوں نے مجموعی عرصہ اقتدار کا ان کا 1146 سال ہے۔ مغلوں کا جو عہد ہے وہ 1526 عیسوی سے لے کر 1719 عیسوی تک یہ عروج کا عہد ہے۔ اس زمانے میں اس عہد میں سے 16 سال جو دن نکالنے کے یہ 177 سال کا مطلب بنتا ہے، جس میں مغلوں کا عروج رہا ہے۔ اس کے بعد اس دور کی جو اہم بادشاہی یا شاہی شخصیات ہیں یا بادشاہ گزرے ہیں، ان کے نام بابر ہے، ہمایوں ہے، اکبر ہے، جہانگیر ہے، شاہ جہاں ہے، اورنگزیب، عالمگیر ہے، بہادر شاہ اور فرخ سیر ہے۔ اس دور کی اہم دینی شخصیات میں حضرت شیخ عبدالحق محمد دہلوی ہے، اور امام ربانی شیخ احمد سرنجی ہے۔ اس کے بعد عہد زوال مغلوں کا جو زوال شروع ہو جاتا ہے، یہ 1720 عیسوی سے لے کر 1858 تک عرصہ، یہ تقریباً 138 سال کا عرصہ ہے جس میں ان کا مغلوں کا زوال رہا۔ اس میں اہم شاہی شخصیات ہیں، اس محمد شاہ تھے، احمد شاہ تھا، عالمگیر ثانی تھا، شاہ عالم تھا، اکبر ثانی تھا، اور بہادر شاہ ظفر پر آ کر ان کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے۔ اس دور کی اہم دینی شخصیات میں شاہ ولی اللہ متدلوی اور شاہ عبدالعزیز متدلوی رحمۃ اللہ علیہما۔ اس کے بعد عہد فرنگ یا انگریز یا برطانیہ کا آ جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے، جس نے آ کر یہاں پر اپنا دھندا شروع کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہ 1600 سے لے کر 1858 تک ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اہم شخصیات میں ملکہ وکٹوریہ ہے، ایڈورڈ جو وہاں کا بادشاہ ہفتم ہے، جارج پنجم ہے، ایڈورڈ ہشتم ہے، جارج ششم ہے۔ عرصہ اقتدار تقریباً 250 سال میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اگست 1947 میں پاکستان قائم ہو جاتا ہے۔ پاکستان ہندوستان یعنی انڈیا حکومت مسلمانوں کو غیر مسلموں کی حکومتیں علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا سوال یہ کہ اس میں اسباب مسلمانوں کی حکومتوں کے زوال کے اسباب کیا تھے؟ بنیادی تو بے شمار اسباب ہیں، بہت لوگوں نے بڑی تفصیل لکھا ہے۔ مختصر طور یہ ہے کہ ترک تبلیغ اسلام،
وارثی، جانشینی اور عیاشی اور قحطی۔ ملک بھر میں چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں قائم ہو گئی، اس کو پروموٹ کیا، اس کو ان کے ساتھ دیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کی، اور پھر انگریزوں اور سکھوں کا اتحاد ہو گیا، اس اتحاد نے بھی مسلمانوں کے خلاف کام کیا ہے۔ اس سے مسلم سکھ مزاح بڑھ گیا، اور پھر بعد میں پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دور میں جو پاک و ہند کی علمی اور اصلاحی تحریکوں کا دوار ہے، اس میں مجدد الفسانی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سندھی کا 1569 تا 1624 اور اس کے بعد حضرت شیخ الحق محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ 1551 سے لے کر 1645 عیسوی تک ان کا دور اقتدار رہتا ہے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ اور ان کے فرزندان کرام کا دور ہے، شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ شاہ ولی اللہ 1702 سے لے کر ان کے بڑے بیٹے کے انتقال، شاہ عبد العزیز کے انتقال 1823 تک کا عرصہ یہ ان کا رہتا ہے۔ شاہ عبد العزیز کی وفات 1823 میں ہوئی، ان کے دوسرے بیٹے جو شاہ رفیع الدین تھی، ان کی وفات 1818 میں ہوئی۔ شاہ عبد القادر کی وفات 1815 میں ہوئی۔ شاہ عبد الغنی کی وفات 1812 میں ہوئی، رحمہ اللہ علیہ مجمعین۔ اور ان چاروں بھائیوں کی ترتیب وفات ترتیب ولادت کے برعکس ہے، یعنی جو سب سے چھوٹا ہے سب سے پہلے انتقال کر گیا، جو سب سے بڑے سب سے بعد انتقال کر گیا۔ یہ اللہ کا نظام، اللہ کی قدرت ہے، اس میں ایک آپ کو علم یہ بات رکھ دی۔ اس کے بعد ان کے بعد جو اصحاب صفا اس علاقے کے مسلمانوں کو رہنمائی کے لیے میسر ہے، جنہوں نے جان نشانی سے کام کیے، علمی دینی اور سیاسی مواد پر ڈٹے رہے کام کیا۔ ممتاز صوفیہ کرام کی درگاہوں، ان کے خانقاہوں اور مساجد مدارس کے علاوہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام المجاہدین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جہاد کیا، یہ بالا کوٹ میں انہوں نے لڑائی کسی کے خلاف، وہاں پر ان کو ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد شاہ محمد اسحاق صاحب، جن کو امام محدث کہا جاتا ہے، یہ دہلی میں درس حدیث دیا کرتے تھے، یہ شاہ ان کے بعد اس کے ساتھ مولانا عبد القادر جیلانی صاحب، انہوں نے آزادی ہند میں بہت بڑا کام کیا، پنجاب کے خاص کر مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کی قیادت کی، اور دہلی میں جا کر اپنے خاندان سمیت بچوں بہن بھائی سمیت جا کر انہوں نے وہاں پر حصہ لیا، اور ان کی وہاں پر فتح پوری مسجد میں قیام کیا، وہاں فتح پوری مسجد میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، وہی ان کی تدفین ہے، آج تک ان کی قبر وہاں پر ہے۔ واپسی پر پھر یہ وہاں سے جب ناکام ہو گیا، انگریزوں نے اس کو غدر کہا ہے، جو آزاد مسلمان تھے انہوں نے جنگ آزادی کا، یہ واپسی پر پھر ستلانہ، اس وقت اس کا نام ستلانہ تھا، آج کا ستلانہ ہے، اس گاؤں میں تقریباً 3-4 سال وہاں پر روپور شریف میں وہیں پر انتقال ہوا، اس کے ساتھ والے گاؤں میں ان کی تدفین ہوئی، ہم کو وہیں پر مقبر ہے۔ آپ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اس کے بعد پھر ہم ترتیب سے دوسرا پروگرام شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔